नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहतशिम एहतिशाम। पेश है आज की सुर्खियां। पुंछ जिला के सब डिवीजन सुरनकोट की मरकजी जामा मस्जिद में शराब व मंशियात के मुज़र असरात मामलात को लेकर एक अहम इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें मौलाना सैयद बशारत हुसैन बरकाती सूबाई सदर जमात अहले सुन्नत व दीगर मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ने शिरकत की। इस मौका पर इजलास में मौजूद मदुबीन अरबाब इल्म व दानिश की तायद से मुबैना 2 रोज़ कब्ल जम्मू पुंछ शाहराह आम पर बमुकाम में अपर पोठा में शराब की दुकान खुलने पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि यूटी जम्मू कश्मीर में तालीमी इदारों में सहूलियात की फराहमी, बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार जैसी मराआत और आवाम को बुनियादी व लाजमी सहूलियात के बजाय शराब व मंशियात जैसी उमुल खबाइस अशिया को थोपना और नई नस्ल को सफ़ाए हस्ते से मिटाना हुकूमत की अवाम दुश्मन पाली से है। इस गहरी साजिश व मज़मूम हरकत से खिताई पीर पंचाल के अवाम के दिल मजरूह हुए हैं। हालांकि अवामी जज्बात की कदर करते हुए सुरनकोट शराब ठेका को बंद कर दिया गया था, जिसमें इंतज़ामिया ने भी कलीबी किरदार अदा किया था। दौरान तबादला ख्याल ये तय करार पाया कि तहसील सुरनकोट में अगर किसी सरकारी कोई भी अवाम मुखालिफ हरबा इस्तेमाल करती है तो ईंट का जवाब पत्थर दिया जाएगा और तहसील भर के अवाम हमागीर एहतजाज पर उतर आएगी, जिसकी संगीन व भयानक नताइज बरामद होंगे। अरबाब इल्म व दानिश ने इंतज़ामिया हुकूमत से इस तस्फिया तलब मुअम्मा का फौरी किए जाने का मुतालबा दोहराया। वाज़ा हो कि जिस शख्स ने शराब ठेका के लिए दुकान दी गई थी ने इस इजलास के दौरान कहा कि मुझसे धोखाबाजी के साथ दुकान किराए पर ली है, जबकि मामला SHO सुरनकोट के ज़ेर गौर लाए जाने पर SHO ने कहा कि शख्स मज़कूरा ने रजामंदी से दुकान किराए पर दी है। बहरहाल फिर भी तहकीकात की यकीन दहानी करवाई गई। वहीं सब डिविजनल मजिस्ट्रेट सुरनकोट रिजवान असगर कुरैशी को शाहराह आम पर शराब दुकान बंद करने का मेमोरेंडम दिया गया, जिसमें मौसूफ ने यकीन दहानी कराई कि मामला ज़िला इंतज़ामिया और डिवीज़नल कमिश्नर के ज़ेर गौर लाया जाएगा। याद रहे कि जुमला दानिश्वर राने कौम व मिलत ने बिला तफरीक व मज़हब व मिलत सरकार को इंतबा दिया है कि सरकार अगर अवामी राय का एहतराम नहीं करती तो दंदन शिकन जवाब का इंतज़ार करे। आईन हिंद के दफ़ा 370 को मनसूख करने के तकरीबन 4 साल बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की सरबराही में एक आईनी बेंच मरकजी हुकूमत के इक़दाम के खिलाफ दायर अर्जियों की समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवाई और जस्टिस सूर्यकांत भी शामिल हैं। केस को 11 जुलाई को समाअत के लिए दर्ज किया गया है, जब अदालत इस मामले को भी उठाएगी कि आया शाह फैसल की दरख्वास्त वापस ली जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में 20 से ज़्यादा अर्जियाँ ज़ेर इल्तिवा हैं, जिसमें मरकजी हुकूमत के आइन के आर्टिकल 370 मनसूख करने के फैसले को चैलेंज किया गया है, जिसके नतीजे में जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत को मनसूख किया गया था। साबका रियासत के 2 मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में तकसीम कर दिया गया था। जब ये मामलात आखिरी बार मार्च 2020 में दर्ज किए गए थे, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की आईनी बेंच ने फैसला किया कि दरख्वास्तों के बेंच को 7 जजों के आईनी बेंच के पास न भेज दिया जाए, बावजूद इसके कि कुछ दरख्वास्त गुजारों से रेफरेंस का मुतालबा किया गया था। दरख्वास्त गुजारों ने इस्तदलाल किया कि सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसले प्रेमनाथ कौल बनाम रियासत जम्मू व कश्मीर और संपत प्रकाश बनाम रियासत जम्मू कश्मीर, जो कि 5 जजों की बेंचों ने सुने और आर्टिकल 370 की तशरीह से निपटा। तहम 5 जजों की बेंच जो इस केस की समाअत कर रही थी ने इस मामले को बड़े बेंच को भेजने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि दोनों फैसलों में कोई तजाद नहीं है। इस साल फरवरी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ की सरबराही वाली बेंच के सामने भी दरख्वास्तों का जिक्र किया गया था। CJI ने तब कहा था कि वो इसे दर्ज करने पर कॉल लेंगे। जिला रियासी के पक्का डंगा सलाल के मुकाम पर इतवार और पीर की दरमियानी शब एक बोलेरो गाड़ी को पेश आए हादसे में एक शख्स की मौत वाक़ा हो गई, जबकि 2 दीगर जख्मी हो गए।
مقامی ذرائع نے بتایا کہ حادثہ کا شکار ہوئی گاڑی میں ڈرائیوروں سمیت 3 افراد سوار تھے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ لوگ ٹیلی کمیونیکیشن میں کام کر رہے تھے اور مہور میں ٹاور لگانے کا کام کرنے کے بعد ریاسی کی طرف جا رہے تھے، تاہم 2:30 بجے کے قریب ان کی گاڑی حادثہ کا شکار ہو گئی، جس میں کیول سنگھ ولد کیر سنگھ عمر 35 برس ضلع ریاسی کی موقع پر ہی موت ہو گئی اور 2 دیگر افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کی شناخت وویک رینا ولد راکیش رینا عمر 24 برس ساکنا بدروا ضلع ڈوڈا اور عامر خان ولد محمد راشد ساکنا ڈیرہ بابا ضلع ریاسی کے طور پر ہوئی ہے۔ دونوں زخمیوں کو نازک حالت میں GMC جموں منتقل کیا گیا ہے۔ ادھر پولیس نے اس سلسلے میں معاملہ درج کر کے تحقیق شروع کر دی ہے۔ فلسطینی مغربی کنارے کے شہر جنین میں اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کی رات بھر کی کارروائی کے دوران مرنے والوں کی تعداد 4 ہو گئی ہے۔ یہ اطلاع فلسطینی وزارت صحت نے دی ہے۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز IDF نے اتوار سے پیر کی درمیانی شب کہا کہ وہ جنین کے علاقے میں دہشت گردوں کی بنیادی ڈھانچے پر حملہ کر رہے تھے۔ فلسطینی وزارت صحت نے بعد میں رات کو بتایا کہ اسرائیلی کارروائی کے دوران 2 افراد ہلاک ہو گئے اور دیگر 10 زخمی ہوئے۔ وزارت نے پیر کی صبح کہا کہ 3 فلسطینی جنین شہر میں ایک رملہ شہر میں ہلاک اور 10 سے زائد زخمی ہوئے، جن میں سے 3 کی حالت تشویشناک ہے۔ اس کے خلاف رملہ میں رات بھر مظاہرے کیے گئے۔ IDF نے کہا کہ اسرائیلی سیکیورٹی فورسز نے جنین میں مقامی عسکریت پسند اسرائیل کے خلاف دہشت گردانہ حملوں کے منصوبہ بندی کے لیے استعمال کیے گئے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا۔ ہیڈ کوارٹر میں اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد ذخیرہ کرنے کا ایک گودام بھی ہے۔ فلسطینی وزارت صحت نے کہا کہ اسرائیلی آپریشن کے آغاز سے قبل جنین پر اسرائیلی فضائی حملے میں 1 شخص ہلاک اور 1 مقامی باشندہ زخمی ہو گیا۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے پیر کو کہا ہے کہ سری نگر میں G20 ٹورزم ورکنگ گروپ میں میٹنگ کے بعد جموں کشمیر میں غیر ملکی سیاحوں کی آمد میں نمایاں اضافہ ہوا ہے اور آنے والے مہینوں میں یہ تعداد مزید بڑھنے کا امکان ہے۔ انہوں نے جموں کشمیر کے بے زمین خاندانوں کے لیے 5 مرلہ اراضی کا بھی اعلان کیا اور کہا کہ وزیر اعظم آواس یوجنا کے تحت جموں کشمیر میں تقریباً 2 لاکھ بے گھر خاندانوں کو گھر فراہم کرنے جا رہے ہیں۔ LG نے راج بھون میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس سال 22 مئی سے 25 مئی تک سری نگر میں منعقدہ کامیاب G20 اجلاس سیاحت کے لیے گیم چینجر ثابت ہو رہا ہے۔ جموں کشمیر میں G20 اجلاس کے شرکاء ایک اچھا پیغام لے کر اپنے ممالک کو واپس چلے گئے۔ G20 میٹنگ کے بعد ہم نے جموں کشمیر میں غیر ملکی سیاحوں کی آمد میں نمایاں اضافہ دیکھا ہے۔ آنے والے مہینوں میں یہ تعداد مزید بڑھنے والی ہے۔ LG نے مزید کہا کہ سری نگر تیزی سے بین الاقوامی سرگرمیوں کے مرکز کے طور پر ابھرا ہے۔ پہلی بار انڈین سسٹم آف میڈیسن انجینئرنگ ایسوسی ایشن، چارٹرڈ اکاؤنٹ ایسوسی ایشن اور سپریم کورٹ کے 18 ججوں نے حال ہی میں سری نگر میں مختلف میٹنگوں میں حصہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے PM آواس یوجنا کا اعلان کیا تھا۔ جموں کشمیر میں پیچھے نہیں رہ سکتا۔ انتظامی کونسل میں اور محکمہ ریونیو اور دیہی ترقی کے ساتھ ساتھ اس مسئلے پر بات چیت کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ جموں کشمیر کے بے زمین خاندانوں کو 5 مرلہ اراضی دی جائے گی۔ اب تک 2711 بے زمین خاندانوں کو اراضی دی گئی ہے اور جلد ہی مزید احاطہ کیا جائے گا۔ اسی طرح جہاں تک بے گھر خاندانوں کا تعلق ہے، مجموعی طور پر 1,99,550 خاندانوں کی نشاندہی کی گئی ہے اور 21 جون تک 1,44,000 خاندانوں کو منظوری دی گئی ہے، جبکہ باقی کو بھی کور کیا جائے گا۔ یہ پوچھے جانے پر کہ VIP موومنٹ کے دوران ان لوگوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، LG نے کہا کہ لوگ معمول کے مطابق محسوس کر رہے ہیں اور آنے والے مہینوں میں مزید لوگ اسے محسوس کریں گے۔ جیسا کہ میں نے کہا، اگلے دنوں میں ٹریفک کے انتظام کو ہموار کر دیا جائے گا۔ پہلی بار کشمیر آنے والے یاتری کو وقت وغیرہ کا علم نہیں ہوتا، وہ
وہ ٹریفک میں پھنس جاتا ہے اور اسے سیکیورٹی فورسز نے پر بھی روک دیا، اس لیے ٹریفک ریگولیشن پلان پر کام کیا جا رہا ہے جسے اگلے 2 دنوں میں نافذ کر دیا جائے گا۔ ایل جی نے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ امرناتھ یاترا کی کوریج کے لیے میڈیا پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ امرناتھ جی یاترا کے لیے بھگوتی نگر بیس کیمپ سے پیر کی صبح قریب 5000 یاتریوں پر ایک اور قافلہ کشمیر کی طرف روانہ ہوا۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ بھگوتی نگر بیس کیمپ سے پیر کی صبح 4758 یاتریوں پر مشتمل چوتھا قافلہ سخت سیکیورٹی بندوبست کے بیچ کشمیر کی طرف روانہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ان یاتریوں میں 3030 یاتری پہلگام بیس کیمپ جبکہ 1728 یاتری بالتل بیس کیمپ کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کا کہنا تھا کہ چوتھے قافلے کی روانگی کے ساتھ بھگوتی نگر بیس کیمپ سے اب تک 17565 یاتری کشمیر کے لیے روانہ ہوئے ہیں۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے 30 جون کے قریب 4000 یاتریوں کو جھنڈی دکھا کر یاترا کے لیے روانہ کیا تھا۔ قابل ذکر ہے کہ 1 جولائی سے شروع ہوئی یہ یاترا 31 اگست کو اختتام پذیر ہو گئی۔ جموں کشمیر انتظامیہ اور شری امرناتھ شرائن بورڈ نے یاترا کے لیے فقید المثال انتظامات کیے ہیں۔ اردو چینل میں بس اتنا ہی۔ اپنے میزبان محتشم احتشام کو دیجیے اجازت۔ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ویڈیوز لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، کمنٹ باکس میں اپنے تاثرات سے نوازیں اور بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں۔ خدا حافظ۔